گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے مولانا حبیب حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مقرر وقت پر تقریر کو ختم کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ شیعہ سنی علماء کرام، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، خواتین و حضرات، اس کانفرنس کا مقصد وہی ہے جو حج کا ہے۔ حج کا بنیادی مقصد ہے مصنوعی امتیازات ختم کیے جا سکیں، یکجہتی اور اتحاد پیدا کیا جائے مسلمانوں میں، اور اسلام کی اور مسلمانوں کی ہیبت برقرار رہے۔ کانفرنس کا مقصد ہے ہماری ہیبت برقرار رہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا دشمن مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر صحن اسلام میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں، چاہے وہ طالبان ہوں، چاہے وہ القاعدہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ داعش ہوں، اگر یہ لوگ اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے اور مذہب سے متاثر ہو کر حملے کر رہے ہوتے تو حملے ہوتے شراب خانوں پر، حملے ہوتے جوؤں کے اڈوں پر، حملے ہوتے شبستانوں پر، حملے ہوتے عیاشیوں کے اڈوں پر، لیکن حملے ہوتے ہیں تو عزا خانوں پر، خانخواہوں پر، جلوسوں پر، مسجدوں پر، عزاداروں پر، امام باڑوں پر۔ اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے جو اسلام کے نام سے برپا کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ کیا مطلب؟ شمشیر اٹھے تو حق کے لیے، زبان کھلے تو حق کے لیے، قلم چلے تو حق کے لیے۔ وہ قلم جو حق کے لیے نہ چلے وہ فتنہ ہے، وہ زبان جو حق کے لیے نہ کھلے وہ فتنہ ہے، جو تلوار حق کے لیے نہ اٹھے وہ فتنہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حق کے لیے نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اسلام کے چہرے کی دو خوبصورت آنکھوں کا نام شیعہ اور صوفی ہے۔ تیسری آنکھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے تقریر کی ابتدا کلمے کی طرز پر لا سے کر رہا ہوں، اور یہ دو وہ خوبصورت آنکھیں ہیں کہ جن میں ولا کا پانی بھی ہے اور عزا کی چمک بھی ہے۔ اسلام پھیلا صوفیاء کرام کے ذریعے۔ ہندوستان کے اندھیروں میں تب تک اسلام کی روشنی نہیں پھیلی جب تک تصوف کا سورج نمودار نہیں ہو گیا۔ تصوف کا سورج نمودار ہوا تو اسلام کی روشنی ہندوستان میں پھیلی، اور جیسے سورج سب کو دیتا ہے، دریا کی یہ دریا دلی ہے کہ وہ سب کو فیضیاب کرتی ہے، زمین کی یہ فیاضی ہے کہ وہ سب کا بوجھ اٹھاتی ہے،
ایسے ہی خانقاہی نظام تھا جس نے مذہب کو نہیں دیکھا، ملت کو نہیں دیکھا، کلمہ گو کو نہیں دیکھا، بلکہ جو پیاسے تھے وہ اس بحر ولایت پر آ کر اکٹھے ہو گئے اور اس طریقے سے سیراب کرنا شروع کیا صوفیاء کرام نے، خانقاہی نظام نے، کہ کسی کو کلمہ پڑھوانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے، کسی کو کلمہ پڑھوایا جائے، کسی کے دین کو تبدیل کیا جائے، کسی کے مذہب کو پریورتت کیا جائے۔ اولیاء اللہ نے اور صوفیاء کرام نے مذہب پریورتن نہیں کیا، ہردے پریورتن کیا ہے۔ صوفیاء کرام نے زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا، مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی، ان کے قلوب کو بدلا، ان کی روحوں کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ صوفی وہ اکسیر دیتا ہے، تصوف وہ اکسیر دیتا ہے کہ جس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر تحت الثری بھی نظر آتا ہے، عرش معلی بھی نظر آتا ہے۔ تو تصوف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا، خانقاہی نظام صرف اور صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا، بلکہ انسانوں کے اتحاد کا مرکز بنا۔ اسی طریقے سے عزاداری کا نظام بھی صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا، بلکہ انسانوں کے اتحاد کا مرکز بن گیا، کیونکہ عزاداری کا یہ مقصد ہے کہ حق سے محبت اور باطل سے نفرت، مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت، یہ عزاداری کا بنیادی مقصد ہے۔ اب اگر نظام خانقاہی اور نظام عزاداری آپس میں مل جائیں تو ہندوستان امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خانقاہی نظام اور عزاداری کا نظام دونوں آپس میں مل جائیں، اور تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں مومنوں، جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے، سب بحر ولایت علی سے ہی سیراب ہوتے ہیں۔ تصوف کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ علی کی ولایت کو چھوڑ کر انسان طالبان تو بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا، اور اہل بیت کی عظمت اور ولایت کو چھوڑ کر دہشت گردی تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے، وہ ولایت علی سے ہی سیراب ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے ہمیشہ مولا کائنات کی عزت کی، صحابہ کرام نے ہمیشہ مولا علی کی عزت کی، ہمیشہ ان کو ولی سمجھا، ہمیشہ ان کو امام سمجھا، ہمیشہ ان کو حجت خدا سمجھا۔ یہی سبب ہے کہ جو جھوٹا پیے وہ صحابی ہے، جو لعاب دہن رسالت سے بلا فصل سیراب ہو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جوتیاں ہمارے سروں پر، ان کے جوتیوں کی خاک ہماری پلکوں پر، ہماری سروں پر۔ صحابیوں نے ہمیشہ مولا کائنات اور اہل بیت کی عزت کی ہے۔ صحابی جھوٹا پانی پی سکتا ہے، لعاب دہن رسالت سے سیراب نہیں ہو سکتا۔ صحابی جنت کا باشندہ ہو سکتا ہے، جوانان جنت کا سردار نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا سر نبی کے قدموں میں ہو سکتا ہے، نبی کے کاندھے اور پشت پر سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی بیٹی دے سکتا ہے، بیٹی لے نہیں سکتا۔ صحابیوں کی ہم عزت کرتے ہیں، صحابیوں کا وقار، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی ہمارے پیش نظر ہے۔ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہ ہندوستان خواجہ اجمیری کی زمین ہے، یہ ہندوستان معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے، یہ نظام الدین اولیاء کی زمین ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں اس امام باڑے میں کہ شیعہ اور صوفی مل کے خواجہ اجمیری کی زمین کو، نظام الدین اولیاء کی زمین کو نہ شام بننے دیں گے نہ عراق بننے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔